سونے سے پہلے، افطار سے پہلے کچھ نیک عمل کرنا یعنی عبادت کرنا، اس کی نیت تھی. تو اس کی نیت تھی تو پھر آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ نہیں میں تو کھانا کھانے جا رہا ہوں، روزہ کھولنے جا رہا ہوں، تو پھر آپ کو اجتماع کا ثواب نہیں ملے گا. آئیے ہم اپنے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نیتیں زیادہ کریں گے تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے 40 نیتیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ہمیں عطا فرمائی. تو بندہ جو 40 نیتیں کرتا ہے اس کو 40 نیکیاں ملتی ہیں، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اسی طرح نیکیاں بڑھانے کے لیے نیتیں کرنے کا اپنا ذہن بناتے رہیں اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ. میں بھی انشاءاللہ عز و جل لکھا ہوا ہی آپ کو بیان کروں گا. کلمہ یعنی کہ اللہ عز و جل کا جو حق ہے وہی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. آپ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اللہ کا نام نامی آئے گا تو عز و جل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی تشریف لائے گا تو درود پاک پڑھوں گا. اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا نام سنوں گا تو وہ کہوں گا، اور اولیاء کرام کا نام سن کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا. جو کچھ سنوں گا اس کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کو قرۂ ارض میں بھیجا. ابھی قریب والے پیچھے سے آئیں گے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر کسی کو ایسی پرابلم ہے کہ وہ ٹیک لگانا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس زمین میں بھیجا اور اس کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے اور ان کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا. اس پر کچھ فرائض بھی عائد کیے اور اس کے اختیارات کی کچھ حدود بھی متعین فرمائیں. لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے کہ وہ زندگی کی لذتوں سے تو لطف اندوز ہوتا ہے مگر زندگی عطا فرمانے والے خالق و مالک عز و جل کی عبادت کی طرف کما حق ہو مائل نہیں ہوتا. آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ گناہوں پر دلیر ہوتے جا رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس نعرے کے اوپر عمل کرنا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے اب ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ عز و جل اپنی اصلاح کیسے کریں. اصلاح کریں گے تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. جنت پانے کے لیے ہمیں کیا ہوگا کہ جنت کی نعمتوں کا ہمیں پتہ ہوگا کہ جنت میں ملے گا کیا. یہاں پر ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے، یہاں پر ہمیں اچھی گاڑی مل جاتی ہے جس میں اے سی لگا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن ایسی نعمتیں جو اللہ عز و جل جنت کے اندر اپنے بندے کو عطا فرمائے گا، جس سے اللہ عز و جل خوش ہوگا، جس کو اپنی جنت میں جگہ دے گا، اس بندے کے لیے کیا انعامت ہے. اگر بندے کو وہ پتہ چل جائے تو یہ دنیا اس کے لیے جو ہے وہ حقیر لگتی ہے. اور حقیقتاً دنیا ذلیل ترین شے ہے کہ اس کی عمر 2 یا 4 دن ہے، جبکہ مرنے کے بعد جو برزخ کی عمر ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ بیش دنیا کو بنے 10,000 سال ہو گئے. 10,000 سال میں اگر آپ پہلا سال لیں تو اس سال میں جو بندہ فوت ہوا، جیسے حابیل اور قابیل کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل تب سے لے کے اب تک عذاب میں مبتلا ہے اور حابیل جنت کی جو ہے نا وہ رحمتیں پا رہا ہے، جنت کی نعمتیں پا رہا ہے. اور برزخ کے بعد محشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے. اس کا اندازہ کیسے؟ یہ دنیا تو 10,000 ابھی ہوئے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے ہزار بنے گی، تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی اور پھر جنت یا دوزخ لکھ دیا جائے گا. یعنی کہ ہمارے پاس صرف یہ 50 60 70 سال کی ہی عمر ہے جس میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. جب فرشتے ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گئے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا، پھر ہمیں سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. میٹھے اسلام بھائی، تو آج اگر آپ توجہ سے کچھ مدنی پھول جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوگا. کچھ گناہ جو کہ بڑے گناہ ہیں ان کے عذابات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جیسے بے نمازی، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر باندھا ہوا فرض ہے. ایک اور جگہ پہ پارہ 16 سورہ مریم کی 59 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ پارہ 30 سورۃ المعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں، بے نمازی وہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کر دی، وہ بے نمازی ہے، اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اور جہنم تو سن کے ہی خوف آتا ہے، اتنی اس کی جو ہے نا وہ خطرناک اس کے جو عذابات ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے 5 نمازوں پر ان کے وضو، اوقات، رکوع اور سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشگی اختیار کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، دعا یوں مانگا کرو کہ اللہ عز و جل ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ رہنے دینا۔ پھر ارشاد فرمایا، جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو ترک کرنے والا بدبخت اور محروم ہے، اس لیے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو ایک بھی نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، رات کو لیٹ نائٹ تک جاگنا، 2-3 بج جانا، ٹھیک ہے، فلمیں ڈراموں میں مشغول رہنا اور صبح فجر کو قضا کر دینا۔ نماز عشاء اس وجہ سے نہ پڑھنا کہ سارا دن بہت تھکن ہو گئی ہے تو آج ایسے ہی لیٹے اور سو گئے۔ نماز عصر کو اس لیے قضا کر دینا کہ جو نا یہ جو وقت جو ہے یہ بڑا پرفتن سا ہے، پرخطر نماز، سب سے اثر نمازیں جو ہے نا پرخطر ہے۔ نماز عصر سب سے زیادہ اس میں خطرہ ہے اس کے چھوٹ جانے کا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورت یعنی کہ اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نماز کو بھول بیٹھا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کے فرائض نہیں آتے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں جو ہے نا وہ دنیا کے باقی کام کرنے آتے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی طرف تو ڈال دیا لیکن جو ہے نا وہ نماز سکھانے کی طرف ہم نہیں کرنی۔ تو بے نمازی کی سزائیں آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہ ایسا گناہ ہے جس سے بچنا بے حد جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور ایک بھی آپ یہ بھی اس میں یہ ذہن میں فرما لیجیے کہ آپ چاہیں کہ بڑی نمازیں اب تک قضا ہو گئی تو اب جو ہے میں توبہ کرتا ہوں اور آگے سے جو ہے وہ نماز پڑھوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پچھلی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ جتنی نمازیں آپ نے قضا کی ہیں بالغ ہونے سے لے کر اب تک، ان کو پڑھنا بھی ہوگا، ان کو قضا کر کے پڑھیں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر توبہ قبول ہونے کا امکان ہے، پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کام بھی نہ کریں اور کہیں کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے مجھے معاف کر دے گا، نہیں۔ توبہ کی شرط میں یہ ہے کہ جو نماز کا تارک ہے، جو نماز کو نہیں پڑھتا، وہ جب تک نماز کے فوت ہونے سے توبہ نہیں کرتا اور اپنی نمازیں دہرا نہیں لیتا، تب تک اس کو توبہ نہ ملنے کی، توبہ اس کی امید ہی نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول۔ ایک اور بڑا گناہ جو اس وقت معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، زنا۔ زنا کے 6 نقصانات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ بھی عرض کرتا ہوں، اس کے 6 نقصانات سنیے۔ حدیث مبارکہ، زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات، زانی یعنی زنا کے چہرے، زنا کرنے والے کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دی جاتی ہے، اسے محتاج اور فقیر بنا دیا جاتا ہے، اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ آخرت کے 3 نقصان، زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے گا، سخت حساب لیا جائے گا، اور جہنم میں اس کو مدتوں رہنے کا یہ سبب ہے۔ یعنی کہ اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ فوت ہوا، تو پھر بھی اس کو مدتوں تک جہنم میں رہنا پڑے گا، اور جہنم میں ہم ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ وہاں کے سانپ بختی اونٹوں جتنے لمبے لمبے سانپ ہیں، جو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو 40 سال تک ان کا زہر انسان کے جسم میں کھولتا رہے گا، اس کو درد ہوتا رہے گا زہر کی وجہ سے۔ اور بچھو خچروں جتنے بڑے بڑے جو بے نمازی کو جو ہے نا وہ سزا دیں گے۔
حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کی انگاروں سے بھر دے گا، اور جس نے کسی عورت سے زنا کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبر سے پیاسا، روتا، غمگین، سیاہ چہرہ اور تاریکی کی حالت میں اٹھائے گا، اس کی گردن میں آگ کا توق اور جسم پر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ تو اس سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کے، بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں صرف کمانے کے لیے، ان کی فیملیاں پاکستان میں ہیں، وہ یہاں پر ہیں، یہاں پر رہنے والے وہ شادی شدہ لوگ زنا میں گرفتار ہوتے نظر آئے، اس کی سزا سنیں۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو قبر میں اس کو اس امت کا نصف عذاب اس مرد اور رضامند ہونے والی صورت میں عورت کو ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس زانی کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کو دے دے گا اور اس کے شوہر کے گناہ اس زانی کے ذمے ڈال دے گا اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ شوہر کو زنا کا علم نہ ہو، اور اگر اس کے شوہر کو خبر ہوئی کہ کسی نے اس کی بیوی سے زنا کیا تو وہ خاموش رہا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ تو دیوس پر حرام ہے۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ہے جو اپنی عورت، اپنی محرم عورت، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی کو غیر محرم سے ملنے کی اجازت دیتا ہے، اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی، اس سے ملیے۔ کزن جو ہے نا وہ کزن کے اندر پردے کا اہتمام نہیں کرتا، وہ باپ، وہ بھائی غور کرے جو اپنی بہن کو اپنے کزن سے ملنے دیتا ہے، وہ اسلامی بہن غور کرے جو اپنے کزن سے ملتی ہے، اس سے پردہ نہیں کرتی، پڑوسیوں سے ملتی ہے، پڑوسیوں سے پردہ نہیں کرتی، اور وہ باپ دیوس ہے، وہ بھائی دیوس ہے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ دیوس ہے جو اپنی ماں کو پردہ نہیں کروانے کا حکم دیتا۔ ہاں اگر ایسا بندہ، ایسا مسلمان اس کو حکم دیتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی تو اب وہ دیوس نہیں رہا، اب گناہ اس عورت کے سر تک۔ تو ایسے جسے اپنے اہل خانہ کی ناپسندیدہ بات یعنی گناہ کا علم ہو اور وہ خاموش رہے، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بے شک ساتوں آسمان زانی اور دیوس پر لعنت بیچتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہنشاہ خوش خصال، بہتر حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوگا۔ آج اس پرفتن دور کے اندر آپ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ آپ انجیکشن لگوانے جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر تو آپ کو لیڈیز انجیکشن لگواتی ہے، اور اس میں بھی جدہ کے اندر رہتے ہوئے کیا مزہ آئے گا کہ وہ کافرہ عورت ہو؟ کیا آپ کا ضمیر یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ انجیکشن لگوائیں اور نامحرم عورت سے لگوائیں؟ بچے گا کون؟ جس کو ذہن ہوگا، جس کو یہ فرمان مل گیا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، اور جس کو یہ سزا پتہ چل جائے کہ جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یا اس کے ہاتھ یا اس کے جسم کو ٹچ کیا تو بروز قیامت اس سال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوگا۔ اتنی بڑی یعنی کہ یہ اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی اور کتنی ذلت کا مقام ہے اور تکلیف اس بندے کو کتنی ہو رہی ہوگی، اور بندہ یہ توجہ فرمائے۔ اب زنا کے بعد فعل لوط، جو مرد کا مرد سے جو ہے اس کو لواطت بولتے ہیں، جو بے ریش بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مرد کرتے ہیں، اس کی سزا سنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کیا مخلوق میں مردوں سے بد فعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جورویں بنائی، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ اس نے خلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم لوط کا سا عمل یعنی مد سے بد فعلی کرے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لواطت کی سزا یہ ہے کہ لوطی کو بلند و بالا چوٹی سے پھینکا جائے، پھر اوپر سے اس پر اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک مر نہ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے۔ شہنشاہ مدینہ
قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. 7 قسم کے لوگوں پر اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ. وہ 7 افراد یہ ہیں: قوم لوط کا عمل کرنے والے، کروانے والے، ماں اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے والے، اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا، عورت کے پچھلے مقام میں وتی یعنی دخول کرنے والا، مشت زنی کرنے والا، مگر یہ کہ یہ لوگ توبہ کر لیں، اور نمبر 7 اپنے پڑوسی کو ایذا دینے والا. نہیں بھائیو، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی صدا کڑی. حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. اللہ عز و جل اس گھر پر لعنت فرماتا ہے جس میں زنانہ مرد یعنی عورتوں جیسی وضع قطع بنانے والا مرد داخل ہوتا ہے. ایسا مرد، ایسا بچہ یا ایسا مرد کہہ لیں جو اپنی آپ کو جو نا وہ عورتوں جیسا بنانے کی کوشش کرے، عورتوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرے، عورتوں جیسا چہرہ بنائے، عورتوں جیسے جو نا وہ اس کے انداز ہو، تو اس گھر کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے. داڑھی مڈانا، ایک مٹھی سے گٹانا، اب دیکھ لیجئے یہ کس میں شامل ہے. داڑھی مڈانے والا جس گھر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر پر لعنت فرما رہا ہے. کہ اب بھی ہم اپنی داڑھیوں کو معافی نہیں دیں گے؟ کہ ابھی ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کریں گے؟ کہ ابھی ہم اپنی داڑھیوں کو نہیں بڑھائیں گے؟ کیا اس حدیث پاک کے تحت ہمارا یقین نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہا ہے؟ اور فرما کون رہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور حدیث پاک سنیے، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: اللہ عز و جل مردانی عورتوں یعنی مردوں جیسی وضع قطع بنانے والیوں اور زنانے مردوں یعنی عورتوں جیسی وضع قطع اپنانے والوں پر لعنت فرماتا ہے. اس میں وہ باپ بھی غور فرمائیں جو اپنے بیٹوں کو یا اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ مردانہ لباس پہناتے ہیں. بیٹی ابھی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو بجائے جو نا وہ فراق پہنانے کے اس کو پینٹ شرٹ پہنا دی جاتی ہے، اس کو پینٹ شرٹ پہنا کے باہر لے کے جایا جاتا ہے. یہ کروانے والا کون ہے؟ یہ باپ ہے جس کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ میں نے اب اس کو جو نا وہ عورتوں والا ذہن دینا ہے. آئیے اگلا ایک گناہ، سود خور. سود خور کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو سود دونا دون نہ کھاؤ. ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے. سوداگر مسلمان ہو، سود اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا. اسی طرح احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے، سود خور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے درمیان جنگ ہو اور اس سے اللہ عز و جل کی ناراضی ہو. اب یہاں پر اس دور کے اندر سود کھانا کتنا آسان ہو چکا ہے. گاڑی لینے جا رہے ہیں، سود پہ لے رہے ہیں، سود کھائیں. بینک فائنانس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سود کے اوپر جو ہے نا وہ گاڑی لیں اور 5 سال تک گاڑی چلائیں اور سود بھی کھائیں، اور جو ہے نا وہ یہ لعنتیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس کو بھی حاصل کریں. سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شب معراج مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے اپنے سر کے اوپر سے گرج اور کڑکدار بجلی کی مثل ایک آواز سنی. کچھ مردوں کو دیکھا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ اور بچھو جوش مارتے نظر آ رہے تھے. میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں. شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: جس نے سود کھایا اگرچہ ایک ہی درہم کھایا تو گویا اس نے اسلام میں اپنی ماں سے زنا کیا. چل توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی صدا کڑی. اگلا باب زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان:
جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ منقول ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اسی رات اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اے داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ مومن نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ اس وقت تک اپنے گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لے اور سلام نہ کر لے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، اے داؤد علیہ السلام، اس کی عمر کے صرف 6 دن باقی رہ گئی۔ اس بات پر حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، مگر 7 مہینے گزر گئے اور اس نوجوان کو موت نہ آئی۔ پھر جب ملک الموت علیہ السلام حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس کی عمر کے صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، لیکن جب 6 دن گزرے میں نے اس کی روح قبض کرنا چاہی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے فلاں بندے کو چھوڑ دے کہ جب یہ داؤد علیہ السلام کے یہاں سے نکلا تھا تو اس نے ایک لاچار اور محتاج فقیر کو دیکھا اور اسے اپنی زکات میں سے کچھ مال دے دیا تھا۔ فقیر نے خوش ہو کر اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کی اور یہ کہ اللہ تعالی سے جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رفیق بنائے، لہذا میں نے راضی ہو کر ان 6 دنوں کو 60 سال میں بدل دیا اور اس پر مزید 10 سال بڑھا دیے، اور تم اس کی روح اس مدت کے پورا ہونے تک قبض نہ کرنا، اور میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ نوجوان جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رفیق ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک صدقہ کرنے کا یہ سوال، یعنی زکوٰۃ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، باندھا ہوا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے مال کی میل ہے۔ اگر ہم یہ زکوٰۃ ہے کتنی دیکھو تو صحیح، 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے، یعنی کہ 100 ریال کے اوپر 2.5 ریال صرف، تو 2.5 ریال کیا ہے؟ مال کی میل ہی تو ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے مال کم ہو جائے گا، نہیں، اس سے مال بڑھے گا۔ اگلے سال زکوٰۃ پابندی سے دینے والے کا مال بڑھتا ہے۔ اگر آپ نے اس رمضان میں 1000 ریال زکوٰۃ دیا تو اگلے رمضان میں آپ کی 1000 ریال سے زیادہ زکوٰۃ نکلے گی، لکھ لیجیے۔ یہی ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ہر دن آسمان سے 72 لعنتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہودیوں پر، دوسری نصارہ یعنی عیسائیوں پر، اور باقی 70 لعنتیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس کا ادا کرنے والا اللہ عز و جل کا حبیب بن جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے اور مال ورثہ کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو اب خواب ورثہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے یا نہ کرے، ملائکہ اس مرنے والے کے لیے قیامت تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ مال اور اس کا مالک خبیث ہے اور اس کا گناہ قیامت تک صاحب مال کو ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ مال ایسے ورثہ کے پاس چلا جائے جو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ مال قبر کے اندر گنجا صاف بن کر اس کو ڈستا رہتا ہے، اور قیامت کے دن وہی مال جو ہے وہ سکوں کی شکل میں تبدیل کر کے اس کو گرم کر کے اس کے جو ہے نا وہ داغا جائے گا، اور وہ اشتہا بن کے اس کا پیچھا کرے گا، جو اس کے گلے تک آئے گا اس کو کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کریں، کہ دیکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی کتنی انعامات ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو صدقہ نافلہ ادا کرتا ہے، جو اپنے اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، اور اللہ کے جو ہے نا وہ نیک کاموں کے اندر مدد کرتا ہے، جامعۃ المدینہ کے اندر جو ہے نا وہ کوششیں کرتا ہے، کسی کو عالم دین بناتا ہے، کسی کو حافظ بناتا ہے، جو ہے وہ کسی اور جگہ پر نیک جگہ پر جو ہے نا وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ صدقے کی متعلق کیا ہے کہ اس کو 10 گنا یہاں ملے گا اور 70 گنا آخرت میں ملے گا۔ 10 گنا یہاں پر کیسے ملے گا؟ اب یہ میری سوال آتا ہے کہ ہمارا تو 10 ریال جیب سے نکل گئے، تو جیب سے تو کم ہو گئے، کیسے ملے گا؟ اب یہاں سے جیسے ابھی آپ نے یہ ملاحظہ فرمائی کہ وہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو صحابی تھے وہ نکلے جو ہوئی ان کی عمر بڑھا دی گئی، ان کی وہ تو 6 دن باقی رہ گئی تھی، اور اس فقیر کی دعا قبول ہو گئی۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ جو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ ایک شرعی فقیر کے ہم سپرد کرتے ہیں، شرعی فقیر اس کا ہیلا کرتا ہے، اور پھر جو وہ دعائیں دیتا ہوگا
وہ تمام زکوٰۃ دینے والوں کو کیسی لگتی ہوگی. اور دعوت اسلامی الحمدللہ کریکٹر کو پہلے بلڈ کرتی ہے. آپ کو داڑے مامی والا اسلام بھائی اگر کوئی نظر آتا ہے